سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اب اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو چکے ہیں، جبکہ اگر میں بات کروں پی ڈی ایم کی، ان کے ہاں جشن کا سا سما ہے۔ کیا ڈپٹی اسپیکر کی اس کالعدم والی رولنگ کے خلاف سزا جزا بنتی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین سے۔ پی ٹی آئی یہی داؤ پیچ لگا سکتی ہے کہ وہ میس لیول پہ ریزگنیشنز دے دے، استعفے دے دے بہت بڑی تعداد میں، کہ ہم سارے استعفیٰ دیتے ہیں، جو انہوں نے لکھوا لی۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1947 میں بنا، 10 لاکھ لوگوں نے جانوں کی وہ قربانیاں دی ہیں، اور آج آپ لوگ اپنی ذاتی اقتدار کی جنگ کے پیچھے کبھی آپ قانون توڑ رہے ہیں، کبھی آپ آئین توڑ رہے ہیں، کبھی آپ اسمبلیوں کو سیل کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی پولیٹیکل کیوس اور پھیل جائے گا، معاملات ابھی ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے کی طرف جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اب اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو چکے ہیں، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے وہ سارے اپنے اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو بحالی کی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت شاکنگ ہے، جبکہ اگر میں بات کروں پی ڈی ایم کی یا متحدہ اپوزیشن کی، تو ان کے ہاں جشن کا سا سما ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ کیا ڈپٹی اسپیکر کی اس کالعدم والی رولنگ کے خلاف اگر دیکھا جائے تو کیا ان کے لیے بھی کوئی سزا جزا بنتی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین سے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناسازگار حالات میں سازگار باتیں کر کے اطمینان کسی صورتحال پیدا کرنے والے بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تو پھر کیا کوئی سزا جزا کا قانون ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں، تو سپریم کورٹ کے پاس ایک آپشن تھا کہ آیا کہ وہ صرف اس کو تمام کارروائی جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے دی تھی، جس کی بنیاد پہ تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر صدر صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں اپون دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر، وہ سپریم کورٹ کے پاس ایک تو یہ تھا کہ ساری سچویشن کو انڈو کر دیتے، دوسرا یہ تھا کہ اگر ان کی نظر میں واقعی میں آئین ٹوٹا ہے اور انٹینشنلی ٹوٹا ہے تو آرٹیکل 6 لگاتے، سب ورژن فرام دا کانسٹیٹیوشن، تو وہاں تک سپریم کورٹ نہیں گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ مطلب کہ سپریم کورٹ کو یہ لگا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے، اور وہ درستگی انہوں نے کر دی۔ اس سارے سینیریو کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا کی بہت مختلف حکومت ہے جو اپنی بحالی کے اوپر افسردہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ نا ساری مشاورت کا کھیل ہے جو عمران خان صاحب کو دیا، اور بہت ہی فضول اور نالائق قسم کی مشاورت دی گئی، اور عمران خان صاحب کیونکہ خود سے قانون کو، آئین کو، معاملات کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے۔ بیسکلی ہی از اے لیڈر، ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر، ٹھیک ہے، ہی ہیز اے ویری کیرزمیٹک پرسنالٹی سنس دا ٹائم کہ وہ بہت ینگ تھے، 17 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا، آکسفورڈ چلے گئے، واپس آئے، پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے، کیپٹن بن گئے ایز اے کیپٹن۔ اچھا، اس کے بعد پھر سحر انگیز شخصیت تھی، پوری دنیا میں مشہور تھے، فالوئنگ تھی، سیلیبریٹی تھے، ہندوستان، پاکستان، یورپ، امریکہ لوگ جانتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے ساری زندگی وہی کچھ دیکھا نا، اپنی اچیومنٹ سے لوگوں کو بلیک میل کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بلیک میل کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ساری زندگی وہ کچھ دیکھا۔ اس کے بعد جب 90 کی دہائی میں آ کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، تو سیاست کے اصل جو گر ہیں وہ سیکھنے میں انہیں وقت لگا، اور وہ پھر 2018 میں آ کے پرائم منسٹر بنے۔ لیکن اب جب 2018 میں پرائم منسٹر بنے تو وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے۔ اب وہاں پہ انہوں نے جو ٹیم سلیکشن کی اس میں پھر ان سے غلطیاں ہوئی۔ اب وہ جو ان کے نورتن تھے، انہوں نے ان کو جس طرح سے کہا امپورٹڈ نورتن، جی، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو دیکھیں خان صاحب آپ کو ایسا مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن سرپرائز کیا شوق ہو جائے گی، اور وہ واقعی ہوگی۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کی شکل دیکھی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری کی، باقی اپوزیشن کے ممبرس کی۔ Nobody expected such an illogical kind of a move on behalf of the government، اور پھر اتنے نالائق لوگ ہیں کہ اسی دن پرائم منسٹر صاحب سے بیان دلوا رہے ہیں کہ میں نے کل آپ لوگوں کو اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ اگر میں کل بتا دیتا تو اپوزیشن شوق میں نہ ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک دن پہلے پتا تھا کہ ڈیپٹی اسپیکر یہ رولنگ دینے جا رہے ہیں اور یہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ڈیپٹی اسپیکر جو ہے وہ نان پارٹیزن ہے، ٹھیک ہے،
وہ پرائم منسٹرز کے ساتھ پہلے بیٹھ کے ان کا بنتا ہی نہیں ہے قانون کے مطابق ڈسکس کرنا کہ کل ہم کیا رولنگ دیں گے. تو یہ تو اگر شکر ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 6 تک نہیں گئی ہے, اگر وہ چلے جاتے تو پھر عمران خان کو ایڈرز اینڈ ابیٹرز میں ان کے مشیروں نے ڈلوا دینا تھا. سزا کیا ہے؟ وہ سزا تو اس کی تو پھر دیکھیں نا, وہ فیڈرل گورنمنٹ, وہ تو سزا تو پھر موت تک بھی ہے اس کی. وہ بٹ اٹ وہی سینیریو ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں, کر دیا. آپ دیکھیں پنجاب کے عوام یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی سیل ہو جائے, اپوزیشن کے ممبرز باہر کھڑے ہوں, ٹھیک ہے جی, اور سٹاف جو ہے وہ اسپیکر کے کہنے پہ سیل کر دے. ڈیپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے کھولو, میں نے اجلاس کرنا ہے. اچھا پھر گلی کوچے محلے میں آپ قانون توڑیں گے, میں قانون توڑوں گا, ہمارے خلاف قانون حرکت میں آئے گا, ایف آئی آر ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, جیل جائیں گے. اچھا یہاں پہ اسمبلیاں سیل ہو رہی ہیں, قانون حرکت میں نہیں آ رہا, اور پھر اپوزیشن کے تمام لوگ ایک نجی ہوٹل میں جا کے اپنا اجلاس کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. آئی مین از دس اے بنانا ریپبلک؟ فار گاڈ سیک دس از اے کنٹری آف 22 کروڑ پیپل. اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1947 میں بنا, 10 لاکھ لوگوں نے جانوں کی وہ قربانیاں دی ہیں, اور آج آپ لوگ اپنی ذاتی اقتدار کی جنگ کے پیچھے کبھی آپ قانون توڑ رہے ہیں, کبھی آپ آئین توڑ رہے ہیں, کبھی آپ اسمبلیوں کو سیل کر رہے ہیں. کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر, کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. تو پھر سپریم کورٹ کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے فوری اور سستا انصاف جو ہے اس بار کم از کم کیا ہے اور ملک کو ایک آئینی بحران سے بچایا ہے. اب ذمہ داری دوبارہ, میں پی ٹی آئی نہیں کہتا کیونکہ پی ٹی آئی میں ٹائیگرز ہیں, وہ فالوورز ہیں, وہ جنونی ہیں, ان کے لیے عمران خان اب ایک لیڈر نہیں ہے, ایک کلٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تاریخ میں ایسی شخصیات آئی ہیں جن کو آپ کلٹ کہہ سکتے ہیں, ان کی فالوئنگ ہوتی ہے, اور پھر وہ اتنی لوئل فالوئنگ ہوتی ہے کہ جو وہ بندہ لیڈر کہہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, دن کو رات, رات کو دن کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھنے کا جو فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ اٹھانا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا, جی اب نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا, مطلب الیکشن ہوگا وہاں پہ, اور پھر نئے قائد ایوان کے لیے انتخاب ہوگا, کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے تو کہا یہی ہونا چاہیے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے. یا مزید بھی کوئی گنجائش ہے قانون میں, کوئی اور داؤ پیچ لگائے جا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کی جانب سے؟ پی ٹی آئی یہی داؤ پیچ لگا سکتی ہے کہ وہ میس لیول پہ ریزگنیشنز دے دے, استعفے دے دے بہت بڑی تعداد میں, کہ ہم سارے استعفیٰ دیتے ہیں, جو انہوں نے لکھوا لیے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ جمع بھی کرا دیں. لیکن اگر وہ استعفے دے بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد کی کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے آئینی طور پہ, اس پہ ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر تحریک اعتماد یعنی کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر اپوزیشن کے پاس 172 لوگ ہیں, اور ان کا فگر اس وقت 197 پہ 197 پہ, تو وہ اپنا پرائم منسٹر بھی کروا سکتے ہیں. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ جو ٹائیگرز ہیں وہ عمران خان صاحب کو فوراً کنسپریسی اور بیرونی سازش جو کہ بنائی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ خان صاحب نہیں, آپ تو آخری گیند تک کھیلنے والے لوگ ہیں. یہ تو ان کی کیمپین ہے, اب کیمپین بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہار نہیں ماننی. دیکھیں ہار جو ہوتی ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں خان صاحب اگر ذرا عقل مندی سے اسٹریٹجی اپنی بناتے ہیں تو ہار کے جیت جاتے. پوری قوم کہتی دیکھو پاکستان کی سیاست پرو عمران اور اینٹی عمران, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ہاں وہ پھر ہوتا صحیح. اچھا یہ کیسا امر بالمعروف ہے؟ حسینی لشکر کی مثالیں ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نعرہ ہے, پھر میدان جنگ میں جا کے میدان سے بھاگ جانا. غلط کیا نا, یہ غلط مشاورت دی گئی. عمران خان کو لگتا ہے کہ میں نے بڑا سمارٹلی پلے کیا, سرپرائز دیا, شوق دیا, لیکن آپ نے رولز آف دا گیم توڑ دیے, آپ نے آئین توڑ دیا, آپ نے آئین کا استحقاق اور اس کا وقار اور اس کی حرمت کو مجروح کیا. ایسے تو نہیں. خان صاحب اگر اپنے روٹھے واپس منا لیتے ہیں, خاص طور پر 2 بڑے نام اگر میں لوں, علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین, اور پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کا, عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ, میں تو کہتا ہوں کہ مستقبل ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیوس نہ, یہ میس نہ کریٹ کرتی پی ٹی آئی جو کہ پچھلے 1 ہفتے سے کیا ہے, میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کو ویلکم کرے عمران خان, کامیاب ہوتی ہے حکومت چھوڑ دے, اپوزیشن بینچز میں بیٹھ جائے, قوم دیکھے گی کہ یہاں پر جن کو عمران خان چور ڈاکو لٹیرے کہتا تھا سب اکٹھے ہوئے ہیں, تو پھر عمران خان کا حکومت سے نکلنا ہی تھا, بنتا تھا. اکیلا آدمی تو نہیں پھر حکومت بنا سکتا. دیتے ہیں الیکشن کی جانب بات بڑھتی ہے, تو الیکشن کمیشن کہتا ہے تو ہماری تو تیاری نہیں ہے الیکشن کے لیے.
ہاں انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر سے پہلے نہیں کرا سکتے. تو اگر وہ ابھی اکتوبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں تو یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اکتوبر میں کہہ دیں کہ ابھی ہمیں 3 مہینے اور وفاق اور پنجاب میں سیاسی اور آپ کو پتہ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. وہ تو پہلے بھی ہوا ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر ابھی فوری طور پر آتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی بھی جمہوری عمل کو روکا اگر جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اکتوبر میں بھی ای سی پی الیکشنز نہیں کروا پاتا تو وہ پھر پرولونگ ہوگا. ایک غیر جمہوری حکومت پاکستان پر حکومت کرے گی, رول کرے گی. سب اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وفاق پنجاب میں تو جمہوریت کے اور اقتدار کے پاؤں جل رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا بولیں گے سر؟ کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک انسرٹینٹی سی ہر جانب. یار میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو, میرے جیسے لوگ تو آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں. آئی فیل آئسولیٹڈ. وائی؟ بیکاز ایک طرف سیاسی جماعتیں ہیں, سیاستدانوں میں مجھے کوئی آنیسٹی, انٹلیکچوئل آنیسٹی نظر نہیں آتی ہے. دے آر not loyal to the state as much as they are loyal to their political masters and political parties and their vested interests. ٹھیک ہے. Similarly میڈیا میں مجھے ایک عجیب سی پولرائزیشن نظر آتی ہے. ان کی لائلٹی جہاں پر, انکلینیشن جہاں پر ہے, ان کو وہی نظر آتا ہے, دوسرا بندہ نظر ہی نہیں آتا. اچھا بھی اگر اب کوشش کو کوئی کرتے ہیں, مطلب ظاہر عمران خان صاحب کے پاس بھی اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے قانونی حوالے سے اگر دیکھا جائے, تو کیا یہ فیصلہ اب چینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بس امر ہو گیا جو فیصلہ اب سپریم کورٹ اس کے ریویو میں جا سکتے ہیں وہ, لیکن ریویو میں گنجائش بڑی کم ہوتی ہے. ریویو جو ہوتا ہے سپریم کورٹ اسی صورت میں الاؤ کرتی ہے اگر فیصلے میں کوئی پیٹنٹ اللیگیلٹی ہو. تو وہ تو اب سپریم کورٹ نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے, تو وہ ریویو کیا اسکوپ, یہ اپیل نہیں ہے. اپیل ایک ڈفرینٹ جورسڈکشن ہے, ریویو ڈفرینٹ ہے. تو ریویو میں یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ پہ نظر ثانی کریں. یہ بڑا اہم قانون تھا, قانونی نکتہ جس پہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دے دیا, تو وہ تو ہے ہی نہیں, میری نظر پہ تو نہیں ہے. کم از کم ایک قانونی پاکستانی سیاست نے خطے میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھنے کا چلو تھوڑا اور فائدہ اٹھاتے ہیں, دیکھنے والوں کو کوئی بریکنگ نیوز ہی دے دیں, کوئی اندر کی خبر ہی بتا دیں جو آپ تک پہنچی ہو. ابھی تو اندر کی خبریں آپ کے سامنے جو ہیں, یہ اب آپ نے مجھے جو ہے نا بریکنگ نیوز دے دیں سر, دے دیں بریکنگ نیوز. مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی پولیٹیکل کیوس اور پھیل جائے گا. معاملات ابھی ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے کی طرف جائیں گے, کیونکہ جو مشاورت دینے والے ہیں نا وہ بیٹھنے نہیں دے رہے. ٹی ایل پی نے انٹری نہیں دی اب تک سر. دے دے گی. ٹی ایل پی دیکھیں نا, آپ کوئی بات چیت طے ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ رضوی صاحب باہر آ رہے ہیں, خبردار آپ نے اتنا عرصہ تک مطلب کوئی ایسی ڈنڈا بردار فورس لے کے آپ نے گلی کوچوں کا رخ نہیں کرنا, جبکہ ان کے پاس بڑی اسٹریٹ پاور ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی ایل پی جیسی جماعت عمران خان کے اوپر آئین توڑنے پر تنقید کر رہی ہے, تو خان صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا بنتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ناک رگڑوایا ہے حکومت کا. دیکھیں نا, ٹی ایل پی جنہوں نے آ کے سڑکوں پر احتجاج میں, اور بہت وائلنس ہوا ہے نا, وہاں پہ پولیس والوں پر تشدد بھی ہوا, شہید بھی ہوئے, قانون بھی ٹوٹا, اس کے بعد مذاکرات ہوئے, پھر معاملات سیٹل ہو گئے. اب وہ لوگ جن کے اوپر اتنے زیادہ خود الزامات ہیں, وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور ہم دھرنا دیں گے پھر سے. تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل جی, پاکستان کا وقت بچانا چاہیے, قوم کا وقت بچانا چاہیے, اور پاکستان کو عظیم اور قابل تعظیم بنانے کے لیے انہی لوگوں کو کوشش کرنی ہوتی ہے جو اس وقت آپس میں الجھے ہوئے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.